صرف 10-12 منٹ کے لیے انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سنت کو پورا کرنے کا موقع دیا ہے، اپنی زندگی میں ایک اور موقع دیا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یاد رکھو کہ نہ اللہ کو ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کے خون، اگر پہنچتا ہے تو تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ اس لیے جب بھی قربانی کریں اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھ کر، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے صحت مند ہو، ولیکن ینظر الی قلوبکم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں 4 قسم کے جانور ہیں لا تجوز فی الاضاحی، قربانی میں وہ جائز نہیں ہیں۔ العوراء بین عورها، وہ بھینگا جانور جس کا بھینگا پن بہت واضح ہو، والمریضۃ بین مرضها، وہ بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والعرجاء بین ضلعها، اور وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، والکثیر التی لا تنکی، اور وہ کمزور جانور جس کے اندر گودا ہی نہ ہو۔ تو یہ 4 قسم کے جانوروں سے اوائڈ کریں۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم کم از کم 2 دانت جانور ذبح کرو، ہاں اگر نہ ملے تو 1 سال کا چھترا بھی چل جائے گا اگر نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، ذبح والے دن، قربانی والے دن سب سے اہم ترین ابن آدم کا جو عمل ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے احراق الدم، خون کا بہانا۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے آج کے دن میں۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَخْلَافِهَا، یہی جانور اپنے سینگوں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنے کھروں سمیت آئے گا اور تمہارے لیے، آپ کے لیے شہادت اور گواہی دے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کا یہ فرمان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقین کی ہر عبادت قبول کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی ہر عبادت اللہ قبول کرتا ہے۔ یاد رکھو عمل کی قبولیت میں بنیادی شرط اخلاص ہے
کہ یہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور وہ سنت کے عین مطابق ہو۔ میرے بھائیوں، جہاں آپ قربانیاں کریں گے وہاں اپنی خواہشات کو بھی قربان کریں، اور قربانی سے پہلے یہ جملہ میں ہر دفعہ بولتا ہوں کہ قربانی سے پہلے ضرور دیکھیں کہ کیا آپ اللہ کو قبول ہیں۔ اگر آپ اللہ کو قبول ہیں تو سمجھ لیں آپ کی قربانی بھی یقیناً اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح یہ جو قربانیوں کی کھالیں ہیں جانوروں کی، یہ غرباء اور مساکین کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مجاہدین کا، اور جو مدرسے والے ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں ان کا حق۔ جب جائیں تو راستہ بدل کر جائیں، اور یاد رکھیں قریبی رشتہ داروں کو اور غرباء، فقراء، مساکین کو ہرگز نہ بھولیں، اور سود اور رشوت سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حرام کام ہیں، ان سے انسان کے عمل خراب ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا منع ہے، لہذا اس خوشی کے موقع پر اس عمل سے بھی بچ کے رہے۔ عورتوں کا بے پرد گھومنا یہ بھی شریعت کو پسند نہیں ہے، اس لیے عورتیں بھی با پردہ ہو کر باہر نکلیں۔ اور یاد رکھیں خوشی کے موقع پر عموماً نافرمانی کے کام بہت ہو جاتے ہیں، موسیقی اور بھی کئی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، قربانی کے 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 13 ذی الحجہ شامل نہیں ہے۔ جب حج کے موقع پر 13 ذی الحجہ تک قربانی ہو سکتی ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتی ہے، اس لیے 13 ذی الحجہ تک 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے۔ جانور کو خوب کھلا پلا کر ذبح کریں، اور چھری کو اچھی طرح تیز کریں، اور جانور کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح مت کریں۔ قبلہ رخ لٹا کر صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، لیکن اگر یہ دعا بھی پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک ولک تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک، اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں تو بھی کافی۔ اب ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہماری یہ تمام عبادتیں قبول فرما، اے اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما، اے اللہ ہمارے اندر خلوص پیدا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچا، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کے فتنوں سے بچا، اے اللہ ہماری ازواج کو اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان پر جو ہندو ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ہندوؤں کے ظلم سے انہیں محفوظ فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی وبا اور ہر قسم کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا،
اے اللہ تمام مسلمانوں کو دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے سارے معاملات درست فرما، اے اللہ جن گھروں میں رشتے ناتوں کے مسائل ہیں اے اللہ ان کے مسائل حل فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہماری ساری مشکلات دور فرما، اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلتوں سے بچا کے رکھ، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ، اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، چھوٹے بڑے، اے اللہ سب کو مکمل طور پر شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس اجتماع میں جتنے لوگ موجود ہیں اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما، اے اللہ سب کے نیک عمل قبول فرما، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان سب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہماری اس مسجد کے انتظامیہ میں خالد صاحب تھے، شوکت صاحب تھے، حافظ عارف صاحب تھے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے علاوہ بہت سے اور لوگ ہیں جو اس مسجد سے متعلق تھے اے اللہ فوت ہو گئے ہیں، اخلاق احمد صاحب، والدہ اخلاق، اور اے اللہ قمر سلطانہ صاحبہ، اور اے اللہ ڈاکٹر عصمت سعید صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کا کہا ہے اے اللہ ان کی مرادیں پوری فرما، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ اس مسجد عثمان کی خدمت کرنے والے جتنے لوگ ہیں اے اللہ ان سب انتظام کرنے والوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ ہمیں اس ادارے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان ہے کہ قربانی کی کھالیں اسی مسجد میں آپ دے سکتے ہیں، قربانی کی کھالیں اسی مسجد، جی مدرسہ ہے، اسی مسجد میں آپ قربانی کی کھالیں جمع کروا سکتے ہیں، جی اسی مدرسے میں، تو مدرسہ میرے بھائیوں اس ادارے میں ایک مدرسہ قائم ہے تو آپ لوگ کا ہمیشہ ہی خیال رکھا کریں اور بھرپور تعاون کیا کریں، ماشاءاللہ کافی بچے ادھر پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت ہو رہی ہے، آپ لوگ آگے پیچھے بھی تعاون کیا کریں اور قربانی کی کھالیں بھی آپ ادھر بھیجیں۔